ایک مرتبہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم میں تصفیے کے لیے تشریف لے گئے، آنے تک تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، نماز کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت بلال رضی بن رباح رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا، میں اذان دیتا ہوں، آپ نماز پڑھائیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں بڑی تاخیر ہو گئی ہے، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ٹھیک ہے، اذان دے دی گئی، نماز کا آغاز ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات کہہ رہا ہوں میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز کے دوران، بخاری کے الفاظ ہیں وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، وہ صف در صف نماز کی حالت میں تھے، نماز کے لیے ٹھہرے ہوئے نہیں تھے، نماز میں ٹھہرے ہوئے تھے، نماز کی حالت میں صفیں بنائے ہوئے ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ سرکار تشریف لائے ہیں، شارح حدیث علامہ عینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، عمدۃ القاری وغیرہ میں فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ سرکار تو پیچھے سے تشریف لائے، صف تو آگے ٹھہری ہوئی ہے۔ بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لاتے تو آپ کے جسم مبارک سے ایک عجیب قسم کی خوشبو آیا کرتی، وہ خوشبو سے صحابہ سمجھ جاتے کہ سرکار تشریف لے آئے۔ صفیں جگہ بناتے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان سے آگے بڑھتے 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 مؤذن کے مصلی پہ تشریف لا گئے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو امام ہے، وہ اتنے گم ہیں نماز میں، انہیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ سرکار تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہاتھ سے تھالیاں ماننے لگے۔ اکثر التشبیہ، تھالیوں کی انتہا ہو گئی مسجد نبوی میں، یہ ابو بکر صدیق کو بتانے کے لیے کہ سرکار تشریف لائے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے لیے قبر پیچھے ہٹنے لگے۔ امام مصلیوں کا یہ عالم، امام کا ادب دیکھیے آپ، نماز ہے، نماز کے دوران ادب مصطفیٰ دیکھیے۔ فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ ابو بکر تم نماز جاری رکھو، نماز پڑھاؤ، امامت کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کی حالت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، کر پیچھے ہٹ گئے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، نماز مکمل فرمائی، نماز پوری پڑھائی، نماز مکمل ہو گئی۔ نماز کا منظر بخاری شریف کی حدیث پاک میں، نماز جب ختم ہو گئی، ہونے کے بعد صحابہ کرام بیٹھ گئے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابو بکر، کس چیز نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نماز پڑھاتے؟ میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا کہ نماز مکمل کرو۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال کہ مصطفیٰ کریم ہو اور آپ کے آگے ٹھہر کر کے ابو بکر صدیق نماز پڑھائے، آپ بھی موجود ہو اور آپ کی موجودگی میں آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں تم نماز دوہراؤ، نماز ٹوٹ گئی، نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ آئندہ اگر ایسا کوئی مرحلہ آ جائے، امام کو بتانے کی ضرورت پیش آ جائے کہ وہ غلطی کر رہا ہے، تو تھالی بجانے کی بجائے فرمایا کہ سبحان اللہ کہا کرو، تاکہ تمہاری نماز بھی درست و جائز رہے اور سبحان اللہ کے ذریعے سے امام کو غلطی کا لقمہ دیا جائے۔ یہ ہوتا ہے ادب۔ ادب ہے تو سب کچھ ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ادب ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو وہ عشق رسول بھی نہیں ہو سکتا، محبت رسول بھی نہیں ہو سکتا، وہ مسلمانی بھی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں نماز میں ادب مصطفیٰ کا خیال، گھر میں بیٹھنا ہے تو ادب مصطفیٰ کا خیال، بات چیت میں ادب مصطفیٰ کا خیال، ہر شے میں ان کی زندگیاں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی عشق و محبت۔ ایسا نہیں ہے کہ بس وارفتگی سے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، نہیں، محبت بھی ہو تو وہ بھی شریعت کے دائرے کے تحت ہونی چاہیے۔